أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. آیت نمبر 10 سے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار. ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لن تغنیہ ہرگز کام نہ آئے گا عنہم ان کے اموال ان کے مال ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں من اللہ شیئا اللہ کے سامنے کچھ بھی واولئک اور وہی ہم وقود النار اور وہی لوگ ہیں جو دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے. یہاں پہ اب پیچھے ہم جو آیتیں پڑھ چکے ہیں اس میں جو متقی ہے جو ایمان والے ہیں ان کی صفت بتائی گئی اور یہ کہ وہ آیتوں کو چاہے وہ محکمات ہے یا متشابہات ہے دونوں کو وہ کیا ہے دونوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتا ہے ان کی کوالٹیز بتائی ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو ان آیتوں پر ایمان نہیں لاتا ہے مطلب اگر محکمات پر ایمان لاتا ہے اور متشابہات میں کجی ڈھونڈتا ہے تو وہ دراصل کیا ہے اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا ہے. تو اس کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں کے لیے بتایا ہے کہ ان کے اموال اور ان کے اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گا چاہے ان کے یہ اب جو آنے والا ہے جنگ بدر کا جو ہے وہ تذکیہ بتایا ہے اس میں کہ وہ اس جنگ میں مطلب یہ ثابت ہوا کہ حق اور باطل کی وہ کیا ہے لڑائی تھی. جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی لڑائی تھی وہ حق اور باطل کی تھی. تو یہ ان سے اب یہ جو وفد آیا تھا نجران سے یہ ان کے لیے حجت تھی کہ تم دیکھو کہ وہ جو تھے قریش کے جو وہ سردار تھے ان کے پاس مال بھی بہت تھا مال کی کثرت تھی اولاد کی کثرت تھی لیکن کیا وہ چیز ان کو کام آئی؟ وہ جنگ میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کا پورا ڈیٹیل سورہ انفال میں پڑھیں گے لیکن یہ ہے کہ ان کے سامنے بتایا گیا کہ یہ ان کے مال اور ان کے اولاد ان کا کچھ کام نہیں آیا. تو یہ ہے کہ تم اس بات سے خبردار ہو کہ کوئی شخص کیا ہے اللہ کے ججمنٹ اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے. اگر تمہارے پاس مال کی کثرت ہے اولاد کی کثرت ہے تو وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے. مال اولاد علم کسی بھی چیز میں اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ کثیر تعداد میں جتنی بھی انسان کے پاس ہے وہ اس کا کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے نا. آج ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے نا. لوگ سوچتے ہیں کہ انسان آج جو ہمارا علم ہے وہ پہلے لوگوں سے زیادہ وہ علم ہے کیونکہ آج ہمارے پاس ترقی کے ٹیکنالوجی کے ایسے بہت سے ذریعے ہیں علم کو حاصل کرنے کا ہے نا. اور یہ جو ہے کہ جو مفسرین جو اسکالرز جنہوں نے حدیثوں کی اور قرآن کی تفسیر کی ہے اس وقت اس دور میں ان کے پاس تو یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھی. لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارا علم چاہے ہم کتنی بھی تحقیق کر لیں کتنا بھی ایکوریٹ اپنے فائنڈنگز میں ہے لیکن وہ علم کیا ہے ان کے علم کے مقابلے میں نہیں ہوگا. جنہوں نے یہ قرآن کی تفسیر لکھی ہوگی جنہوں نے جیسے امام بخاری نے جو حدیث کا جو کلیکشن کیا اس وقت کوئی کمپیوٹر موجود تھا کیا ریسورس اویلیبل تھا لیکن وہ ساری جو باتیں جو ساری حدیث جو انہوں نے جمع کی ہے وہ کسی بھی آج کے جو کلیکشن کیے جو کتاب کے لیے یا کسی حدیث کے لیے اس کے مقابلے میں وہ کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم نے کیا ہے
ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے، وہ دراصل کیا ہے؟ اگر کوئی یہ سوچے کہ آج جو ہمارے پاس علم ہے وہ ان سے بہتر ہے، تو وہ تو دوزخ کی آگ ہے ان کے لیے ہے. اور یہ ہے کہ سورہ منافقون میں بھی آتا ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہے، مال اور کثرت مال کی جو تعداد ہے اور اولاد، یہ چیزیں انسان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. سورہ منافقون میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو کہیں یہ تمہارے اولاد اور یہ تمہارے مال اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں ہوگا. تو یہ اللہ ان کو مطلب یہ بتا رہا ہے کہ اور کوئی شخص یہ ہے کہ تم اس سے بھاگ نہیں سکتے. مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس یہ جو کفار تھے قریش کے، ان کے پاس مال اولاد کی کثرت بہت تھی، لیکن جنگ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حق اور باطل کی جو لڑائی ہوئی، اس میں جو فتح مسلمانوں کو ملی کیونکہ وہ حق پر تھے. تو یہ تو تمہارے آنکھوں کے سامنے ہی ہوا کہ جو باطل تھا اس کے پاس مال کی اور کثرت کی اولاد کی کثرت بہت تھی، لیکن وہ چیز ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. اور پھر اس کا ایک مثال بھی بتایا ہے، آگے آیت میں آتا ہے كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. والذین، اور جن لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے، کذبوا، جھٹلایا آیتوں کو، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، سو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی سبب، واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے. ہر آیت کے بعد اللہ کی صفت بیان ہوتی ہے نا، کہ جب یہاں پہ اللہ کی دو صفت ہے کہ اللہ کیا ہے؟ شدید العقاب. عقاب کا مطلب یہاں پہ کیا دیا ہے؟ عذاب. لیکن وہ عذاب، وہ پنشمنٹ جو کسی کے جرم ثابت ہونے کے بعد اس کو ملتا ہے. تو یہ کس کے جرم ثابت ہونے کے بعد کی سزا ہے؟ یہاں پہ فرعون کا ذکر آیا ہے. کہا تو قریش سے جا رہا ہے کہ تم یہ سوچ لو، مطلب یہ جنگ بدر جو ہوا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اور اس کا انجام، اس کا نتیجہ کیا تھا، لیکن تمہارا حال انہی کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ آل فرعون کی طرح، فرعون کی طرح. کیونکہ فرعون کے پاس کیا تھا؟ مال کی کثرت، لوگوں کی، اس کی آل فرعون کتنی تعداد میں تھے، ہے نا، بنی اسرائیل کے مقابلے میں. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ان کا حال ہوا تھا، من والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا. تو فرعون کا جرم کیا تھا؟ ان کے آل فرعون کا جرم کیا تھا؟ کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو کیا ہے؟ جھٹلایا تھا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے انہیں پکڑ لیا، ہے نا. اور فرعون کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کو اللہ نے کیا ہے، بہت سے اس کی قوم کو مختلف عذاب میں گھیرا تھا. کبھی ان کو کیا ہے، مینڈک کا عذاب آیا تھا، خون کا عذاب آیا تھا، ٹڈی کا عذاب آیا تھا. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جیسے آپ پروسیڈ ہوں گے. تو ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیے گئے تھے. کس لیے؟ تاکہ وہ پلٹ آئے. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، انہوں نے نافرمانی کی، تو اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا. وہ چھوٹے چھوٹے عذاب کی شکل تھے، لیکن کیونکہ وہ نافرمانی کی، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو کیا ہے، جھٹلایا. پھر اللہ نے ان کو آخر کار کیا کیا، ایک بہت بڑے عذاب میں ان کو ڈال دیا. اور وہ عذاب کیا تھا کہ ان کو سمندر میں غرق کر دیا. تو یہ مثال تمہارے سامنے ہے کہ ان کا حشر کیا ہوا. تو اب یہ قریش سے کہا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے ہر وہ شخص سے جو حق کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کی آیت حق کیا ہے، اللہ کی آیت حق ہے. تو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، ان کا انجام بھی مثال دینے کا مطلب کیا ہے کہ تم اس سے سبق حاصل کرو کہ ان کو مال کی اور کوئی کمی نہیں تھی، اس کثرت کے باوجود کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اس کو جھٹلایا، ان کا انجام یہ ہوا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ کیا ہے، شدید سخت عذاب دینے والا ہے. قل للذین کفروا، کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب وہ مغلوب ہوں گے، وتحشرون، اور ان کو کیا ہے، اور وہ ہاکے جائیں گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ کیا ہے،
برا ٹھکانہ ہے. مغلوب ہونا کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ ترجمہ یہ کیا ہے؟ مطلب ہیوملیٹ ہو جانا. ہاں اس کا مطلب تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے جنگ بدر کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر سے جب لوٹے تھے. جنگ بدر کیا تھا؟ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی تھی مسلمان اور کفار کے بیچ میں, اور مسلمان کی تعداد بہت تھوڑی تھی, لیکن کفار کی تعداد, مسلمان کی تعداد 313 یا کچھ ایسی تھی, لیکن جو کفار ہے ان کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی, 1000 تھے وہ تعداد میں. اور جب وہ اس جنگ سے جب وہ فتح مل کر جب وہ لوٹے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے کہا, اب یہ جو وفد جو آیا تھا نجران سے, کہ یہ جو تم نے دیکھا نہیں کہ اب یہ جو قریش تھے وہ تعداد میں کتنے تھے, لیکن یہ جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملی, اس سے کیا ظاہر ہوا کہ تعداد کوئی کام نہیں آئے گی, فتح اور نصرت تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو کیا یہ ثابت نہیں ہوا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ یہ اللہ کے رسول نے یہود سے کہا, لیکن انہوں نے کیا کہا؟ مطلب یہ سارا جو آیتیں ہیں, آیت 1 سے لے کر 83 تک, یہ جو وفد آیا تھا نجران سے, یہ ان کے لیے ایک حجت تھی. کس چیز کی حجت تھی؟ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ایک ہے نا. تو یہ ہے کہ اس میں اب یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ اس جنگ سے لوٹے اور انہوں نے یہود سے کہا کہ اب تو کیا ہے مسلمانوں کی فتح ہوئی, تو کیا میں اللہ کا سچا رسول نہیں ہوں؟ تو انہوں نے پھر کیا ہے ایک اجرت پیش کی, ایک ایکسکیوز بتایا کہ قریش کو تو لڑائی مطلب وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے, ان کو جو لڑائی کی جو وار کی اسٹریٹجی یا ٹیکٹکس ہے اس کا علم نہیں ہے ان کو. اگر یہ لڑائی کبھی ہمیں لڑنے کا موقع ملے تو ہم دکھائیں گے کہ اصل لڑائی کس طرح سے ہوتی ہے اور لڑائی کیا ہوتی ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی ایک ایکسکیوز تھا حق بات کو کیا ہے چھپانے کے لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ جب ان کو مکہ میں ستایا جاتا تھا, ان کو اذیتیں دی جاتی تھی, اور ان کو کیا ہے وہ جگہ چھوڑنا, ہجرت کرنی پڑی تھی. لیکن آج وہ کیا ہو گئے؟ وہ مغلوب ہو گئے, ہے نا, کیونکہ وہ ان کے مال, ان کی اولاد اور وہ ساری چیزیں ان کو کیا ہے اللہ کے سامنے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. اور یہ انجام جو ہے ہر وہ شخص کا ہوگا جو حق کے خلاف کیا ہے اگر وہ کھڑا ہوگا تو اس کا انجام یہی ہوگا. اور یہ تو ان کی کیا ہے دنیا کی سزا تھی. جیسے یہاں پہ کمپیریزن ہوا ہے, فرعون کا مثال بتا کر قریش سے کمپیئر کیا گیا ہے. تو فرعون کو کیا ہے, آل فرعون کو چھوٹی چھوٹی سزائیں ملی تھی, بڑی سزا سے پہلے ان کو چھوٹی چھوٹی سزائیں ملی تھی, اور پھر ان کو بڑی سزا ملی تھی کہ ان کو سمندر میں غرق کر دیا. کفار کے لیے جنگ بدر جو تھا وہ ان کے لیے ایک چھوٹی سزا تھی, اور ان کی بڑی سزا کیا ہے؟ ان کی بڑی سزا تھی فتح مکہ, کہ جب ان کو کیا ہے پوری طرح سے کیا ہے وہاں مسلمانوں کا غلبہ ہوا اور ان کو فتح حاصل ہوئی. لیکن اللہ کی سنت ہے یہ کہ جب کوئی قوم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے اور ان کو جو رسول اپنی حجت کو کمپلیٹ کر دیتا ہے, اس کے بعد اگر وہ رسول کی بات نہ مانے تو اس قوم کو کیا کیا جاتا ہے؟ ہلاک کر دیا جاتا ہے. پچھلی ساری قوموں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا. آل فرعون کا بھی کیا ہے, اس کو کتنے سٹیجز میں اللہ نے کیا ہے اس کو آخر کار وہ ہلاک ہو گیا. لیکن کیونکہ یہ قوم جو ہے, اب یہ قریش ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو یہ پوری کی پوری قوم کو ہلاک نہیں کر دیا گیا. ان کو چھوٹی سزائیں ملی, اور وہ چھوٹی سزا ان کے لیے جنگ بدر کی شکل میں تھی, اور ان کی بڑی سزا آنے والی تھی وہ فتح مکہ, جب ان کو مکہ جب کیا ہے مسلمانوں نے جب مکہ کو فتح کر لیا. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ عنقریب وہ مغلوب ہوں گے اور وہ جہنم میں, یہ دنیا کی سزا ہے, لیکن آخرت میں وَتُحْشَرُونَ إِلَى جہنم, اور قیامت کے دن وہ کیا ہے جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. فرعون کے بارے میں بھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ آل فرعون کو صبح شام اس کو عذاب دیا جاتا ہے, اور قیامت کے دن وہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ
وہ سب سے پہلے وہ جہنم میں جانے والے میں سے ہوں گے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ اور وہ ٹھہرنے کی بری جگہ ہے. قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. اب یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ تمہارے لیے، اب اس جنگ کے بارے میں بتایا ہے کہ تمہارے لیے ان دو گروہ جو جن کا مقابلہ ہوا تھا، جو آمنے سامنے ملے تھے. کن دو گروہ؟ مسلمان اور قریش. یہ بدر کا تذکیہ ہے کہ قد کان لکم، البتہ تمہارے لیے اس میں نشانی ہے. کس میں نشانی ہے؟ فئتن. فئتن مطلب کیا ہے؟ ایک گروپ میں، فئتینی مطلب دو گروہ میں. التقط، وہ کیا ترجمہ ہے؟ وہ باہم مقابلہ کیے تھے. فئتن، ایک گروہ تھا. یقاتل فی سبیل اللہ، اس میں کا ایک گروہ جو تھا وہ کس کے لیے لڑ رہا تھا؟ اللہ کی راہ میں. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور جو دوسرا گروہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ کافر کا تھا. يَرَوْنَهُمْ، وہ انہیں دکھائی دیتے تھے. مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، ان کے دو چند، مطلب وہ گروہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو وہ ان کو اپنی تعداد سے دگنا دکھائی دیتے تھے. واللہ، اور اللہ، یؤید بنصرہ، اور اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے زور دیتا ہے، مطلب قوت عطا کرتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دیکھنے والے ہیں. اب یہاں پہ ان دو گروہ کا تذکیہ ہے کہ جنگ بدر کا جو مقابلہ تھا وہ مسلمان کی تعداد 313 تھی، لیکن کفار کی تعداد 1000 کے مقابلے میں تھی. اور یہ جنگ بدر، اب اس کو ہم ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ سورہ انفال میں پڑھیں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اس جنگ کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. مسلمانوں نے اپنے گھر سے، مدینہ سے، یہ جنگ مسلمانوں کفار کے ساتھ لڑائی، جنگ لڑنے کے لیے اس ارادے سے نہیں نکلے تھے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے وہ پریپیئرڈ نہیں تھے. ان کے پاس وہ سب سامان نہیں تھا جو جنگ میں لڑنے کے لیے ضرورت ہوتی. ان کے پاس تو صرف 2 گھوڑے تھے. 313 میں صرف 2 گھوڑے تھے اور ان کے پاس صرف 8 تلواریں تھی. وہ تو ابو سفیان کے جو قافلہ تھا اس پر حملہ کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ نکلے تھے. لیکن اللہ نے ان کو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب ان کو وہ دو قافلہ تھا، ایک یہ ابو سفیان کا تھا اور دوسرا یہ کفار کا جو مکہ سے نکلا تھا. وہ تو پوری تیاری میں نکلے تھے جنگ کے لیے، اور اب مسلمانوں سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم ان 2 قافلوں میں سے جس پر حملہ کرو گے اس میں فتح ملے گا. تو مسلمان تو چاہتے تھے کہ وہ جو آسان ہے وہ اس کو حاصل کرے کیونکہ اس میں ان کو بہت سارا مال بھی تھا. لیکن اللہ چاہتا تھا، اللہ نے ان کے لیے کوئی اور ہی پلاننگ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ حق، یہ جنگ جو تھی یہ مال کے لیے نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی. تو تم نے کیا اس دن اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ کہ جب یہ 2 گروہ آپس میں ملے، ان میں کا ایک گروہ کس لیے لڑ رہا تھا؟ فی سبیل اللہ. تو جو مسلمان ہیں وہ کس لیے لڑ رہے تھے؟ فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ مطلب اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے. اور وہ اخری کافرتن، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ کافر تھا، مطلب وہ اللہ کی آیتوں کا، حق کو انکار کرنے والا تھا. اور وہ انہوں نے ایک دوسرے کو جب ان گروہ کو دیکھا تو ان کی تعداد ان کو دگنی دکھائی دی. یہ جب مسلمان جب بدر کے مقام پر آئے تھے اور ان کو جو کفار کو انہوں نے دیکھا، ان کی جو آرمی تھی، ان کا جو گروپ تھا، وہ ان کی تعداد ان کو کتنی دکھائی دی؟ دگنی دکھائی دی. اور جو کفار تھے ان کو بھی مسلمان کی تعداد کتنی دکھائی دی؟ ان کی جو تعداد تھی اس سے دگنی دکھائی دی. اب یہ تھا کہ اللہ ان کو دکھانا چاہتا تھا، جیسے جب مسلمانوں کو مقصد کیا تھا کہ جب مسلمان کفار کی تعداد کو دیکھیں گے کہ اتنی زیادہ تعداد، لیکن جنگ کے بعد فتح تو ہمیں ملی، تو اس سے صاف ظاہر ہوگا مسلمانوں کے لیے کہ تم یہ نہ سوچنا کہ تم نے کوئی کمال کیا اس جنگ میں. اتنی تعداد کے باوجود جو تم کو دکھائی دی، اس کے باوجود
اللہ نے جو فتح تم کو ملی ہے وہ صرف کس کی وجہ سے ملی ہے؟ اللہ کی مدد سے ملی ہے. لیکن جب عین مقابلہ ان کا ہوا تو اس وقت ان کو جو تعداد ہے ایک دوسرے کی وہ بہت تھوڑی دکھائی دی. جیسے جب کفار نے مسلمانوں کو دیکھا تو ان کی تعداد ان کو لگا کہ یہ بہت ہی تھوڑے ہے. وہ اس لیے کہ جب وہ ایکچول جنگ میں جب اترے تھے تو وہ اس لیے اللہ نے کفار کو وہ تعداد کم دکھائی دی تاکہ ان کے اندر تکبر اور غرور آئے کہ یہ تو کچھ نہیں ہے, ہم ان کو بہت جلدی ختم کر دیں گے. ان کو کم دکھائی دی تاکہ اللہ ان کو اور مسلمانوں کو, جب انہوں نے عین جنگ کے موقع پہ جب وہ آئے تو مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم دکھائی دی. وہ اس لیے تاکہ اللہ ان کی ہمت کو بڑھائے کہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان پہ کیا ہے, غالب آ سکتے ہیں. اور جب جنگ ہوا تو جو کفار تھے ان کو جو تعداد ابھی یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی اللہ نے ان کی مدد کی تھی, تو یہ جو 313 تھے لیکن وہ تعداد ان کو اس لیے زیادہ دکھائی دی تھی کہ اللہ نے اپنی مدد مسلمانوں پر نازل کی تھی. اور وہ کیا مدد تھی؟ فرشتوں کو نازل کیا تھا, ہے نا, کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی جب اس جنگ سے پہلے کہ اگر آج ہمیں فتح نہیں ملا, اگر آج مسلمان ہار جائیں گے, مطلب حق کو کیا ہے, اس دنیا سے حق ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر تیری مطلب اگر جو مسلمان جو کریم آف مسلمز جو تھے وہاں اس وقت اگر وہ ختم ہو جاتے تو آج یہ دین ہمیں اس طرح سے نہیں ملتا تھا. تو اللہ کے رسول نے بہت کثرت سے دعا کی تھی اللہ سے کہ یہ اور اللہ نے اپنی مدد نازل کی تھی. تو اس آیت میں اللہ بتاتا ہے کہ کیا تمہارے لیے ان دو گروہ میں نشانی نہیں تھی جب ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اب یہ اللہ کا اصول ہے کہ پیچھے ہم آیت میں پڑھے کہ جنہوں نے والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا, جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, اللہ ان کو ان کے گناہوں کے سبب کیا کرے گا, ان کو عذاب دے گا. مطلب یہ رول نہیں بدلے گا, اور یہ ہمیشہ کے لیے یہ رول ہے کہ جو کفار ہے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو مغلوب کرے گا اور ان کو عذاب دے گا. اسی طرح مسلمانوں کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں کیا ملے گی, اللہ کی کیا ہے, یؤید بنصرہ من یشاء, اللہ تمہاری اپنی نصرت, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کو نازل کر کے کیا تھا, ان کو ایک سکینہ ان پر نازل کیا تھا, ایک سکون نازل کیا تھا. اس جنگ میں ہی اللہ نے ان کو ایک ایسی اونگ دی تھی, اونگ مطلب کچھ وقت کے لیے ایسا لگا کہ وہ کیا ہے, وہ سو گئے تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کچھ وقت سو کر جب ہم بہت زیادہ انسان جب انگزائٹی ہے, اس کا ذہن, اس کا مائنڈ, اس کا دل بہت زیادہ پریشان ہے, اس وقت اگر انسان کو تھوڑی سی نیند لگتی ہے تو وہ اس وقت کے لیے کیا ہوتا ہے, اس پریشانی کو وہ بھول جاتا ہے. تو یہ اونگ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ فریش کر دیا تھا اور ان کے ایمان کو اور تازہ کر دیا تھا. اللہ نے ان کو بارش بھیج کر ان کے اوپر ان کی مدد کی تھی, کیونکہ جس جگہ پر وہ تھے وہ جگہ کی مٹی جو تھی وہ کیا ہے, بالکل وہ جیسے پیر اندر دھس جاتا ہے. ان کو جیسے ہم جب اس جنگ کو پڑھتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کو جب ہم صرف اس جنگ کو ہی اگر پڑھے تو اس میں ان کو کسی ایک بھی ایڈوانٹیج نہیں تھا شروع میں, کہ نہ ان کی پوزیشن صحیح تھی, نہ ان کے پاس تعداد تھی, نہ ان کے پاس سامان تھا وہ جنگ کو لڑنے کے لیے, کچھ بھی نہیں تھا. اور ہم جب جو دنیا کی جو ڈفرینٹ جنگ ہے, وارز ہے, اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جو نان مسلم ہے وہی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی اسٹریٹجک ایڈوانٹیج نہیں تھا یہ جنگ جیتنے کا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ انہوں نے جیتا ہے. کس لیے جیتا, کیوں جیتا, کیونکہ اللہ کی مدد آئی تھی, اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ مدد کرتا ہے من یشاء, جیسے وہ چاہتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ وہ انسان کو جو فتح دینا ہے اس کو کب دینا ہے, وہ فتح کس شکل میں دینا ہے, کہاں دینا ہے, کتنا دینا ہے, یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. یہ صرف جنگ کے لیے نہیں ہے, اللہ کی جو مدد ہے وہ
اللہ جسے جاتا ہے. مطلب یہ اللہ کا وعدہ تو ہے. کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. لیکن اس مسلمانوں کی جو مدد ہوئی تھی وہ کس لیے ہوئی تھی؟ ان کے پاس کیا چیز تھا؟ کچھ تو ان کے پاس تھا جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ان پہ نازل ہوئی تھی، اور وہ حق پہ تھے اور ان کو ایمان تھا. کیسا ایمان؟ وہ ایمان تھا کہ اس ایمان کے بعد دل میں کوئی شک یا ڈاؤٹ یا کسی قسم کا کیا ہے بحث نہیں تھی. وہ ایمان ان کے دل میں تھا کہ اس ایمان کی بدولت سے اللہ نے ان کو کیا ہے اللہ نے ان کو فتح دی تھی. تو یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جب وہ جو مسلمان کو جب وہ جنگ پر بھیجتے تھے تو ان کی جو ان کی آرمی رہتی تھی ان کی تعداد بہت کم رہتی تھی. تو وہ خط لکھ کر بھیجتے تھے کہ ہمارے لیے کچھ اور سولجرز یا کچھ اور لڑنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو یہ جواب دیا تھا کہ ہم تو صرف 313 تھے، تم کو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے ایمان کے لیول کو بڑھا دو، ہے نا. تو یہ تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ ہم انشاءاللہ آگے بھی دیکھتے ہیں ایک اور جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، جنگ حنین میں، لیکن وہاں تمہاری کثیر تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. شروع میں اس جنگ کے شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان کیا ہے وہ بالکل ہار گئے تھے. پھر اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اور اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا، اور پھر وہ جو ہارتی ہوئی جنگ تھی اس کو اللہ نے کیا ہے جیت میں ان کو بدل دیا. اس میں تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن وہ کیا ہے تم اپنی تعداد پر فخر مت کرو کہ یہ کم تعداد ہے یا زیادہ تعداد ہے. نصرت فتح دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ جب چاہے جسے چاہے جس شکل میں چاہے. اب یہ دیکھیے اتنی کم تعداد، اگر ان کو پہلے سے ہی پلاننگ سے نکلتے تھے مسلمان کہ تو وہ کبھی یہ جنگ میں لڑتے نہیں تھے، کیونکہ ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ تعداد میں 1000 ہے، ان کے پاس یہ ساری لڑائی کے لیے جنگ کے لیے یہ سارا سامان ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے ان کو کیا ہے اللہ نے ان کو اس طرح سے وہ تعداد کو کیا ہے کم دکھایا تاکہ دونوں جو گروہ تھے ان کو لڑائی کے لیے وہ کیا ہے اس مقابلے میں تیار کرے لڑنے کے لیے. کیوں؟ تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ حق پر کون ہے. تو اس جنگ سے کیا ہے کیا تمہارے لیے اب ان کو کیا ہے یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہے اس وفد کو، اس جو نصارہ کی وہ جو گروپ تھا ان کو، کہ تمہارے لیے کیا ہے جس طرح سے ان کو کیا ہے وہ مغلوب ہوئے تھے. اور اس میں اللہ نے کس کی مدد کی تھی؟ جو حق پر تھا، جس کا ایمان زیادہ تھا اس کو اللہ نے کیا ہے اگر ایمان نہیں ہے اور اگر 2 گروہ لڑتا ہے تو پھر کون جیتے گا؟ پھر تو صاف صرف وہ کیا ہوگا وہ مقابلہ ہوگا، وہ پاور ورسز پاور ہوگا. اس میں ایمان اگر نہیں ہے تو پھر اس لڑائی کو اس جنگ کو کون جیتا تھا؟ جو کفار تھے وہ، ہے نا. تو یہ آج بھی ہے کہ اگر حق اور باطل کی لڑائی میں یہ اہم ہے کہ کوئی حق پر اگر ہے اس کا ایمان ہے تو فتح اسی کو کیا ہے ملے گی. لیکن اللہ فتح کیا ہے اپنے حساب سے دے گا. انسان کو کیا ہے صبر کرنا چاہیے اور حق پر کیا ہے جمے رہنا چاہیے. اللہ کیا ہے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کسی نہ کسی صورت میں کیا ہے جو حق پر ہے اس کو فتح پہنچائے گا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. زُيِّنَ خوشنما کر دی گئی ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. حب الشہوات محبت کس چیز کی؟ مرغوب چیزوں کی. من النساء عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر اور قناطیر اور ڈھیروں، المقنطرہ جمع کیے ہوئے، من الذهب سونا، والفضہ اور چاندی، والخیل اور گھوڑے. کیسے گھوڑے؟ المسومہ نشان زا گھوڑے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا یہ زندگی کا کیا ہے
یہ زندگی کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس کیا ہے؟ اچھا ٹھکانہ ہے. اب یہاں سے مسلمانوں کی ان کی اصلاح ہو رہی ہے, ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ یہ ہے کہ جن چیزوں تو زین للناس کیا ہے؟ خوشنما کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے. کیا چیز؟ مرغوب چیزوں کی محبت. تو یہاں پہ 3 چیزیں ہیں. زینا کا مطلب کیا ہے؟ خوشنما مطلب اٹریکٹیو. حب کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ کوئی چیز کو پسند کرنا, کسی چیز کا جیسے کسی کو کوئی کریو ہوتا ہے. شہوات مطلب ڈیزائرز, شہوات مطلب ڈیزائرز کو کیا بولتے ہیں؟ خواہشات. تو یہ کیا ہے؟ اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کچھ خاص چیزوں کے بارے میں, اور یہ جو 7 چیزوں کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے, یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف انسان کو کیا ہے؟ محبت ہے ان خواہشات کی بہت زیادہ, اور صرف یہی خواہشات کو اللہ نے خوشنما کیا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ 7 اہم چیزیں ہیں. ساری خواہشات میں سے یہ سب سے کیا ہے؟ جنرلی یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انسانوں کو, یہاں پہ ایمان والوں سے نہیں, انسانوں کو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ پسند ہے. اب تو ایک چیز ہے کہ جو انسان اس کو بہت زیادہ اس سے محبت کرتا ہے. جیسے ہم کوئی سمپل ایک ایگزامپل بھی لیں, ہمیں کوئی بہت کوئی خاص قسم کی ڈش اگر پسند ہے, جیسے کیک ہے یا کوئی بھی چیز ہے, اب وہ تو اس کی محبت ہمارے دل میں ہے. اب ایک ہے کہ وہ ہم اس کو شہوات مطلب ڈیزائر کرنا, اس وقت انسان کو بہت شدید بھوک بھی لگی ہے, مطلب وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اور پھر اس کو زینا کر کے بتایا گیا ہے. مطلب اس کو کیا ہے؟ ایک ہے بالکل سادہ سا ہے, اور اس کو ایک ہے جس کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کر کے رکھا گیا ہے. اب تینوں چیزیں اس میں شامل ہے. اب وہ چیز انسان کو زیادہ اٹریکٹیو لگے گی, اس وقت اس کو اس کی ضرورت بھی ہے, خواہش بھی ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کس میں اللہ نے رکھی ہے؟ من النساء والبنین والقناطیر. سب سے پہلے اس میں بتایا ہے کہ اللہ نے ان ساری چیزوں کی کیا ہے؟ ایک شہوات, ایک ڈیزائر اس میں ان چیزوں میں رکھی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ زینا مطلب وہ بالکل اٹریکٹیو بنا کر ان کو دی گئی ہے. اور ان میں سب سے پہلی ہے کیا ہے؟ من النساء, ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع مطلب کیا ہے؟ سامان, پروویژن ہے. ایک صالح عورت, نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہترین متاع بتایا ہے. تو یہ اس کی محبت, جیسے انسانوں کے دل میں کیا ہے؟ مرد کے دل میں جو ہے وہ کس کی محبت ڈالی ہے؟ عورتوں کی محبت ڈالی ہے. اور پھر ان کے دلوں میں بیٹوں کی بھی ہے, اور پھر بہت سی چیزوں کی ہے نا. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے, یہ چیزوں کی خواہشات جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ وہ برا نہیں ہے, کیونکہ یہ تو اللہ نے ہمارے اندر یہ خواہشات کو رکھی ہے. تو کوئی شخص کیا ہے یہ نہ کہے کہ ہمیں یہ چیزیں کیا ہے, وہ یہ ساری چیزوں کو ترک کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ بہت دیندار قسم کا انسان ہے. ہاں, ایسا نہیں ہے. اللہ نے خود ان کی کیا ہے؟ محبت ڈالی ہے, اور وہ بھی کیسی ڈالی ہے؟ شہوا کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو ڈیزائر کرنا, اور اسی کو اللہ نے زینا کرا ہے, مطلب اس کو کیا ہے؟ بیوٹیفائی کر کے دکھایا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو یہ ساری جو چیزیں جو لسٹ بتائی ہے اس میں پہلے نساء ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی چیز کو کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا ڈیزائر جو ہوتا ہے وہ ایک لمٹ میں ہونا چاہیے, ہے نا. اس کی کوئی حدود ہوتی ہے, اس کی کوئی پابندی ہوتی ہے, اس کو کراس نہیں کرنا ہے. تو یہ جو ہے کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ اگر مطلب انسان کے فطرت میں یہ ڈالا ہے کہ وہ ایک مرد کی فطرت میں ہے کہ وہ عورت کو پسند کرتا ہے نا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فطرت کو ہی لوگوں نے بدل دیا ہے. اب ان کے دل میں عورتوں کی نہیں, ان کے دلوں میں مرد کی ہی کیا ہے؟ محبت ہے. لیکن وہ غیر فطری ہے, کیونکہ اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ نے یہ فطرت میں ڈالا ہے کہ مرد کی فطرت میں عورت کی محبت کو ڈالا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص کیا ہے جو مرد سے کیا ہے پسند کرتا ہے, یا کوئی رشتہ رکھتا ہے, یا عورت سے, تو یہ تو غیر فطری ہے. اور اگر وہ یہ کہے کہ وہ تو بچپن سے ہی وہ اس
اس خرابی سے یا اس برائی، وہ برائی تو نہیں مانتے ہیں، یا اس کوئی ڈیفیکٹ سے وہ پیدائشی ان کے اندر یہ ہے، تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی قسم جو ہے اس کو پسند کرے. اللہ نے فطرت میں یہ محبت رکھی ہے، لیکن وہ اس کو بیلنس کرے. اس سے کسی بھی چیز میں کیا ہے، اس کو یا تو ترک کر دینا یا اسی چیز میں اپنے آپ کو بہت زیادہ کیا ہے اس کو ڈبا دینا. یہ دونوں ایکسٹریمز کیا ہے اسلام میں منع ہے. ایک مڈل پاتھ ہے، ایک بیلنسڈ طریقہ ہے کہ پھر اس کو کیا ہے اس کو فالو کرے. تو ان میں کیا ہے اللہ نے ہی یہ رکھی ہے. اور پھر والبنینا، اور بیٹے، مطلب اولاد کی کیا ہے لوگوں کے اندر کیا ہے، اگر یہ محبت نہیں رکھتا اللہ، اگر ہمارے دل میں یہ اولاد کی محبت نہیں رکھتا تو ہم میں سے کسی کے پاس بھی اولاد نہیں ہوتی ہے نا. اور یہ والقناطیر، قناطیر کا مطلب ہے ڈھیر. المقنطرہ، مقنطرہ قناطیر سے بھی زیادہ ہے. جیسے کچھ اس کو اگر ہم 9 ٹائمز قناطیر کو ملٹیپلائی کریں تو وہ مقنطر بنتا ہے. مطلب یہ کہ اس کی کثیرتا، ڈھیروں ڈھیر مال کی جو محبت ہے انسان کو ہوتی ہے. اور مال ایسی چیز ہے کہ بہت تھوڑا حاصل کر کے انسان کو کیا ہے سیٹسفیکشن نہیں ملتا ہے. اور پھر کس چیز کی محبت رکھی ہے؟ من الذهب، سونے کی اور چاندی کی. سونے کا عربی میں وہ لفظ آیا ہے الذهب. ذهب کا معنی ہوتا ہے، اس کا جب ہم ایک اور معنی ہوتا ہے چلا جانا یا چھوڑ دینا. ذهب کا میننگ ہے چھوڑ دینا. تو یہ اس مطلب وہ جو چیز ہے اس کی فطرت کے اندر ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ یہ چیز تمہارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گا. سونا تو صرف تمہارے ساتھ جب تک تمہاری حیات ہے تب تک رہے گا، اس کے بعد تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا. ذہب کا مطلب ہے چھوڑ دینا، مطلب وہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے. اس کے فطرت میں ہی وہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہتا ہے. اور پھر کیا ہے چاندی. والخیلی، اور کیا ہے گھوڑے. اور کیسے گھوڑے؟ نشان زا گھوڑے. مطلب یہ کیا ہے کہ یہاں پہ کچھ قسم کے برانڈز کی بات ہو رہی ہے. اب اس وقت اس دور میں کیا تھا، ان کا جو ان کا آنے جانے کا ٹرانسپورٹیشن کیا تھا، ان کے لیے گھوڑے تھے. اور اس میں بھی کچھ اچھے نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں جو برانڈز ہوتے ہیں، ہے نا. آج ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ایکسپینسو کارز جو ہے، اگر ایک بہت ایکسپینسو کار ہے لیکن اس پہ کوئی نام، کوئی لوگو، کچھ نہیں لکھا ہے تو کوئی اس کو نہیں خریدے گا، کیونکہ اس کا برانڈ نہیں معلوم ہے کہ وہ کون سی گاڑی ہے. لیکن اگر اسی گاڑی پر اگر کسی کو ایک برانڈ نیم اگر آ گئے، BMW، اب وہ برانڈ نیم ہو گیا. اب اس برانڈ نیم نے اس گاڑی کو کیا کر دیا ہے، اس کی قیمت کو بڑھا دیا، اس کو بہت قیمتی بنا دیا ہے. اور آج تو ہم جانتے ہیں کہ ایسے ایسے گاڑیاں ہیں جس کی قیمت کروڑوں میں ہے، اور وہ ایک سٹیٹس سمبل ہے. ایک نارمل آرڈنری انسان کے پاس وہ گاڑی نہیں ہو سکتی ہے. اگر کسی قسم کی ایک گاڑی اگر ہے وہ بہت مہنگی ہے تو وہ شاید ہی اس کنٹری میں 1 یا 2 کے پاس ہوگی. تو اس سے کیا ظاہر ہوا کہ لوگ اللہ نے کیا ہے یہ زینہ بنا دیا ہے، اس کو خوبصورت بنا دیا ہے. یہ ایک ڈیزائر ہے جو ان کے دل میں اللہ نے کیا ہے رکھا ہے. اور والانعام، انعام مطلب کھیتی. تو جس کے والانعام اور کھیتی مطلب لینڈز، کلٹیویشن کے لیے لینڈز. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس اگر بہت ایکسپینسو جو ان کے گھر ہوتے ہیں، اور خاص کر اگر وہ گھر کوئی بہت ایکسپینسو لوکیلٹی میں اگر وہ سچویٹڈ ہے، مطلب بہت کوئی پوش سوسائٹی یا پوش لوکیلٹی، تو وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ کوئی نارمل آرڈنری انسان وہاں پہ گھر نہیں خرید سکتا، کیونکہ وہ ایریا ہی وہ دکھائے گا کہ یہ ایک سٹیٹس سمبل کے جو لوگ ہیں، خاص قسم کے لوگ ہیں، وہی ان کے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. اور ان کے ادھر ان کے گھروں کے سامنے بھی ویسے ہی کارز پارکڈ ہوں گے جو ہم دیکھ کر ہی وہ بتا دیں گے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ چیز کیا ہے انسان کے لیے کیا ہے دنیا کا متاع ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ عورتوں کو کیا ہے کہ سب سے بہترین متاع کون ہے، ایک صالح نیک عورت.
تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ نے جو بتائی ہے یہ دنیا کا متاع ہے، اور یہ ہے کہ یہ ہمیں اس کو یہ برا نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر ان چیزوں کی اگر محبت ہے تو وہ کوئی برا یا گناہ نہیں ہے. وہ برا اس وقت ہوگا کہ جب کوئی چیز، ان ساری چیزوں کی محبت جو اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے اور وہ چیزیں ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے، تو پھر وہ چیز ہمارے لیے برا ہو جائے گی، ہے نا. کسی بھی چیز کو پا کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چیز کو میں ڈیزرو کرتی ہوں، آئی ڈیزرو دس. کسی کے پاس مال، سامان، گاڑی جو بھی ہے اللہ نے اگر دیا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، اس کے لیے اس وقت نعمت بنے گی کہ جب اس کے پاس اس میں ہدایت ہوگی. اگر وہ ہدایت نہیں ہے تو وہ مال، وہ دولت، وہ علم اس کے لیے کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو یہ تو اللہ کی طرف سے اللہ نے ہی کیا ہے ان کو کیا ہے خوشنما بنا کر یہ دیا ہے. لیکن اس کو وہ اگر اللہ کی اطاعت میں اگر اس کو یوز کرتے ہیں تو پھر اس کو وہ جتنا چاہے وہ مال یوز کر سکتے ہیں، جتنے ایکسپینسو گھر میں چاہے رہ سکتے، کیونکہ وہ مال ان کو اللہ نے ہی دیا ہے. لیکن وہ پا کر وہ اللہ کی کیا ہے نافرمانی نہیں کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ جس شخص کے پاس ایک بڑا گھر ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان بہت چھوٹے گھر میں رہتا ہے تو اس کو یہ نہ سوچے کہ وہ اور ایک انسان ہوتا ہے جس کو اللہ نے ایک بہت بڑے گھر میں، مطلب چھوٹے گھر بھی ہے اور بڑے گھر بھی ہوتے، مطلب اسپیشیس جو گھر ہوتے ہیں. ایک بڑا گھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بڑا گھر، ایک سواری اور ایک بہترین نیک صالح عورت، یہ کسی شخص کے پاس کیا ہے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے نا. اگر کسی کے پاس بڑا گھر، لیکن ان تینوں چیزوں میں اللہ کے رسول کے پاس کیا تھا؟ بڑا گھر تھا، سواری بھی نہیں تھی، ایک ازواج مطہرات تھے، ہے نا. لیکن یہ نہیں کہا کہ اگر وہ کسی بڑے گھر میں نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد سے کوئی مسلمان بڑے گھروں میں نہیں رہیں گے. وہ تو ان کے لیے ایک نعمت تھی، لیکن وہ ہے کہ اس نعمت کو ملنے کے بعد پھر وہ اللہ کی کیا ہے نافرمانی نہیں کرے. یہاں پہ یہ اس لیے ان چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے کیونکہ سورہ مریم کی ایک آیت ہے کہ جب لوگ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کے لیے جو اللہ نے بنایا ہے یہ اس کے لیے کب ڈسٹرکٹیو بن جاتا ہے، کب اس کے لیے وہ فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. ان چیزوں کو پا کر جب وہ اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو جاتا ہے. تو سورہ مریم کی آیت ہے کہ اللہ نے جب ان کو کیا ہے بہت زیادہ مال عطا کیا تو ان کا فرسٹ سائن آف ڈس اوبیڈینس کہ وہ انہوں نے کیا ہے نمازوں کو ترک کر دیا. نمازوں کو ترک کرنے کی وجہ سے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کس کے پیچھے جاتا ہے؟ ڈیزائرز کے پیچھے جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص خواہشات کے پیچھے جا رہا ہے بہت زیادہ تو اس کا ڈائریکٹ کنیکشن کیا ہے؟ کیونکہ اس کا کنیکشن اب اللہ سے کیا ہے، اب وہ کٹ گیا ہے. اگر وہ نمازوں کو کم کر دیا ہے یا وہ نمازوں کو ترک کر دیا ہے تو وہ کس چیز میں چلے جائے گا؟ وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلا جائے گا، ہے نا. یہ سورہ مریم کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اللہ کے پاس کیا ہے ان ساری چیزوں سے بہتر اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے وہ بہتر ہے. اللہ نے جب جنت کو بنائی تھی، جنت کو بنانے کے بعد جبریل سے کہا کہ جا کر جنت کو دیکھو. تو جب جبریل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا تو کہا کہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور ہر انسان یہاں جانا پسند کرے گا، جنت میں جانا پڑے گا. پھر کہا کہ اب تم دوزخ کو دیکھو، جو دوزخ اللہ نے تیار کی. تو جب جبریل علیہ السلام نے دوزخ کو دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی نہیں جائے گا، اس میں کوئی جانا پسند نہیں کرے گا. پھر اللہ نے کیا کیا، جنت کو جو اتنی خوبصورت جگہ ہے اس کو ساری خواہشات سے کیا ہے گھیر لیا. مطلب اس خواہشات میں جانے کے بعد پھر کیا ہوگا، مطلب اس کا راستہ کیا ہے پورا خواہشات سے بھرا، مشکلات بھی تھے. پھر کہا کہ اب تم جنت کو جا کر دیکھو. تو پھر جبریل علیہ السلام نے کہا اب تو بہت ہی تھوڑے ہیں جو جنت میں جائیں گے. اور پھر دوزخ کو کیا کیا، اس کا راستہ جو ہے وہ بہت آسان بنا دیا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا زیادہ تر لوگ کیا ہے اسی راستے پہ آنا پسند کریں گے، ہے نا. تو یہ ہے کہ جنت کا جو جگہ ہے انشاءاللہ آگے اس کا ڈسکرپشن آ رہا ہے
کہ وہ بہت بہترین جگہ ہے، لیکن وہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گی. اس کا راستہ جو ہے وہ کیا ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ بہت مشکل ہے. اور وہ کیا ہے، وہ ساری، اس لیے یہ آیت پہلے آئی ہے کہ اللہ نے ہی یہ ساری چیزوں کو کیا ہے، زینہ بنایا ہے، بہت خوبصورت بنایا ہے، تاکہ اس کو کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے اپنے عمل میں، اور پھر تم کیا ہے، اور پھر تم اس جنت میں جانے کی پھر کیا ہے، تم کوشش کرو گے، اور اپنے آپ کو جہنم سے روکنے کی، کیونکہ وہ راستہ تو بہت آسان ہے، اس کو اس آسان راستے سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا. اب اس آیت میں اللہ فرماتا ہے قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اب یہ جو خواہشات ہے، یہ خواہشات سے کیا ہے، ہم کس طرح سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. خواہشات سے روکنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. کیا بتاتا ہوں؟ بخیر من ذالکم، اس سے بہتر بھی میں تمہیں بتاتا ہوں. اس سے بہتر کیا بتاتا ہوں، کس کے لیے بتاتا ہوں؟ بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم، جن لوگوں نے کیا ہے، جو پرہیزگار ہے ان کے لیے کیا ہے، جنات تجری، جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، یہ ساری چیزیں ان کو جنت میں ملیں گی. دنیا میں وہ کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے زین للناس حب الشہوات من النساء، دنیا میں وہ کیا ہے، جو چاہتے ہیں، اللہ ان کو یہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں جنت میں کیا دوں گا، میں تمہیں پاک مطہرہ، ازواج مطہرہ، نیک بیویاں، پاک بیویاں عطا کروں گا. اور دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے، گھر چاہتا ہے، بہت بڑا گھر چاہتا ہے، اور بہت سارا دولت مال چاہتا ہے، سونا چاندی، یہ سارے ڈھیر چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس سے بڑھ کر جنت میں کیا ہے، تمہیں کوئی چیز کا لمیٹیشن نہیں رہے گا، نہ تمہیں کوئی چیز کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور یہ ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، سب سے بہترین چیز کیا ملے گی، اللہ کی رضا. اللہ کی رضا مطلب کیا، کہ اس کے بعد اللہ ان سے کبھی ناراض، کبھی خفا، ان سے سیٹسفائیڈ رہے گا، ہے نا. واللہ بصیر بالعباد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ جنت کی جو دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی وہ بہتر ہے یا جنت کی حوریں. ہم جنت کی حور کے بارے میں بھی قرآن میں پڑھتے ہیں نا، کہ وہ کیسے رہیں گے، اور ان کی حدیثوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کی حوروں سے بہتر یا بڑھ کر کون رہیں گے، دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں جائیں گی. وہ ان کا ذکر ہوا ہے یہاں کہ وہ ازواج مطہرہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا چیز ہے، پوچھا کہ کیا چیز ان کو ان سے بہتر بنائے گی، مطلب جنت کی حوروں سے دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی کیا چیز ان کو ان سے بہتر بنائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے عبادت، ان کی صلاۃ، ان کے روزے، ان کا صدقہ، یہ ساری چیزیں ان کو کیا بنائے گی، ان سے بہتر بنائے گی. اور جنت کی جو ازواج ہے وہ کیسے ہے، مطہرۃن. مطہرہ مطلب کیا ہے، یہ ان کی خصوصیت، یہ جنت کی عورتوں کی کوالٹی رہے گی کہ وہ کیسے رہیں گے، پاک رہیں گے. تو اس چیز کی پریکٹس ہمیں دنیا سے کرنا ہوگا، ہے نا. ہر قسم کی پاکی، صرف ظاہر ایکسٹرنل نہیں، ہر قسم کی کیا ہے، دل کی، اپنے دماغ کی، اپنے جسم کی، ہر قسم کی پاکی کا کیا ہے، بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. کیونکہ یہ کوالٹی جو ہے، پاک رہنا، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے نا. یہ کوالٹی تو کس کی ہے، جنت کی عورتوں کی کوالٹی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بلائیں کہ ہم کیا ہے، ہم یہ کوالٹی ہمارے اندر پیدا کریں گے. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی کیا ہے، رضا. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا، اب وہ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں، الذین
یقولون جو لوگ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم آمنا بے شک ہم ایمان لائے فاغفر لنا تو ہمیں بخش دے ذنوبنا اپنے گناہ وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ دعا کرتے ہیں ربنا اننا آمنا کہ ہم یہ دعا کون کر رہا ہے؟ یہ دعا ایمان والے کر رہے ہیں. ایمان والے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ربنا آمنا کہ ہم ایمان لائے. نارملی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو غیر مسلم جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تب وہ کیا ہے اپنا کلمہ پڑھتے ہیں شہادہ دیتے ہیں ہے نا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر ہے نا. لیکن کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان آلریڈی ہے تو پھر ہمیں وہ کیا ہے وہ شہادت وہ گواہی کی ضرورت نہیں ہے. ایمان والے تو پہلے ہی وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے ایمان کو کیا ہے تازہ کرو. ایمان والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کو کیا ہے تازہ کرو. کس سے؟ افضل الذکر سے لا الہ الا اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ وہ کلمہ ہے جو جب کوئی شخص مسلمان بنتا ہے تو پڑھتا ہے. لیکن یہ کلمہ کون پڑھے؟ یہ کلمہ جو ایمان والے ہے وہ پڑھتے وہ دعا کرتے ہیں اور وہ یہ دعا مانگنے سے پہلے اور وہ دعا صرف اللہ سے مانگتے ہیں. اگر ہم یہ عادت کریں کہ ہم مانگے ہم صرف اللہ سے بھیک مانگے تو پھر انسانوں سے پھر وہ کیا ہے وہ بھیک نہیں مانگے گا. اور یہ مانگنے سے پہلے وہ کیا ہے وہ اپنے ایمان کو کیا ہے اپنے ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں ربنا آمنا. اور پھر اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ سب سے بہترین چیز کہ اللہ کی کیا فاغفر لنا کہ ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دے وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اور انہی لوگوں جو یہ دعا کرتے ہیں اب آگے آیت میں ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ ان کی کوالٹی کیا ہے. تو ہم انشاءاللہ ان کوالٹیز پر غور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اندر یہ کوالٹیز کو پیدا کریں. کیا کوالٹیز ہے؟ سب سے پہلے الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین حق پر چلنے والے، والمنفقین خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار بخشش مانگنے والے. لیکن اس کے ساتھ کچھ آیا ہے. کب بخشش مانگنے والے؟ بالاسحار اس وقت مانگنے والے. الصابرین صبر کرنے والے. یہ جو ایمان والے ہیں ان کی بہت بہترین کوالٹی ہے کہ وہ کیا ہے صبر کرنے والے ہیں. اب صبر کیا ہے؟ ہم نارملی یہ سوچتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے پریشانی آزمائش آتی ہے تو اس پہ صبر کرنا. وہ تو تھرڈ قسم کا صبر ہے. صبر 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک صبر ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کو فالو کرنے میں وہ صبر کرتے ہیں ہے نا. نماز پر قائم رہنا، دین پر قائم رہنا، یہ سارے عبادت کرنا. اس کو کیا اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے. کوئی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے نماز میں تو خشوع نہیں ہے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز چھوڑ دیتے کہ ویسے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان نماز میں نہیں، خشوع نہیں ہے تو ہم نماز کیوں پڑھیں. تو ہم اگر اس پہ صبر کرتے ہیں، صبر کرے اور پھر کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی احکام کو فالو کرنے میں کیا ہے صبر کی ضرورت ہے. تو اگر ہم اس احکام کو نماز کو جو فالو کرنا ہے اس کو جو پڑھنا ہے وہ تو ایک فرض ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے. کسی بھی احکام کو فالو کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. تو وہ صبر کرتے ہیں. پھر گناہوں سے برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے. جو ہر چیز جو ہم اگر غور کریں گے دنیا میں جو سب پرابلمز جو بھی قسم کے پرابلمز ہے، جو طلاق ہوتے ہیں 90% آف جو طلاق وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے صبر نہیں کیا. اگر دونوں میں سے کوئی ایک صبر کر لیتا، اپنا حق کو تھوڑا جانے دیتا، معاملہ تھوڑا ٹھیک ہو جاتا، شاید کام بن جاتا تھا. بے صبری انسان کو کیا کرتی ہے؟ بہت سے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے نا. جو کرمنلز ہے، جو کوئی جرم کرتے ہیں، وہ اس وقت کیا ہے اگر وہ اس وقت صبر کر لیتے تو شاید وہ گناہ ان سے نہ ہوتا. تو یہ ایک بہت بہترین کوالٹی ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے.
اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے اندر صبر پیدا کرے. قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں کہ جب قرآن میں یہ آیا ہے کہ جو فرشتے ہیں کہ فرشتے ان سے کہیں گے جو جنت میں جانے والے، سلام علیکم بما صبرتم، تمہاری صبر کی وجہ سے تمہیں یہ سلامتی، تمہیں یہ جگہ ملی ہے. ان سے یہ کہا جائے گا. سورہ دہر کی آیت ہے وَجَزَاءُ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ان کے صبر کی وجہ سے انہیں وہ مقام ملا ہے. تو صبر ایسی چیز ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کچھ لوگوں کو جب ان کا اجر دے گا تو کچھ جو لوگوں کو اپنا اجر ملے گا، کچھ لوگوں کو ایسا ہوگا کہ ان کو اللہ اجر پہ اجر پہ اجر دیتا جائے گا. تو یہ پوچھا جائے گا کہ ان کو اتنا اجر کیوں دے رہا ہے، تو یہ معلوم پڑے گا کہ وہ صبر کرنے والے تھے. اور اگر یہ ساری چیزیں ہمیں اگر تسلی نہیں دیتی ہے تو پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ تو کیا ہے؟ اللہ ہے. لیکن صبر کیا ہے؟ کسی اللہ کے احکام کو فالو کرنے، اس کی جو کوئی برائی سے بچنے کے لیے، اور جب مشکلات آتے ہیں اس وقت صبر کرنا. ان ساری چیزوں پہ وہ صبر کرتے ہیں. والصادقین، اور وہ کیا ہے؟ سچے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے کس کی؟ جو ایمان والے ہیں. والقانتین، اور وہ اور حق پر کیا ہے؟ مطلب بہت کوئی شخص جو ہے وہ بہت عبادت گزار ہے، اخلاص سے عبادت کرتا ہے. والقانتین والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، ہے نا. تو یہ ہے کہ کوئی شخص جو کوئی سیکرٹلی صدقہ کرتا ہے، مطلب کسی کو دکھائی بغیر. صدقے کی آیتوں کے بارے میں تو ہم البقرہ میں بہت پڑھ چکے ہیں نا، اس کی کتنی فضیلتیں ہیں. تو یہ ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں، یہ ساری کوالٹیز ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. والمستغفرین بالاسحار، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں. کب چاہتے ہیں مغفرت؟ کب اس کی دعا کرتے؟ یہ دعائیں ہیں، وہ اللہ سے ان ساری چیزوں کی دعائیں کرتے، بخشش کی. بالاسحار، جب جو رات کا جو بالکل جو لاسٹ وقت ہوتا ہے، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں. تو جب وہ مغفرت چاہتے ہیں تو فرشتے جو ہے، مطلب اب وہ کچھ لوگ جو ہے جو اس وقت نہیں اٹھ کے اللہ کی مغفرت مانگتے ہیں، تو فرشتے ان لوگوں سے کہتے ہیں. کن لوگوں سے؟ جو ابھی تک سوئے ہوئے ہیں لیکن جو فجر کے لیے اٹھنے والے ہیں، 5 وقت کی پابند ہے نماز کے، ان سے فرشتے کہتے ہیں اے غافل لوگ اب تم اٹھ جاؤ. یہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے کہ جو نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہے، جو 5 وقت کی، مطلب وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، وقت پر پڑھ رہے ہیں، لیکن فرشتے ان کو فجر کے لیے اٹھاتے ہیں. کیا بول کر اٹھاتے ہیں؟ کہ اے غافل لوگ اب اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہو گیا ہے. کیونکہ وہ کس چیز سے غافل تھے؟ اللہ دن کے اندر ایک وقت رکھا ہے ہمارے لیے کہ وہ اس وقت کیا ہے؟ اس وقت ہمارے سے بہت قریب ہوتا ہے کہ جب وہ خود فرماتا ہے کوئی جو بخشش چاہتا ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، میں اسے معاف کروں گا. اس وقت وہ شخص سویا ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ شخص غفلت میں ہے. کیا ہم اللہ کی مغفرت نہیں چاہتے ہیں کہ ہم، اور وہ اللہ نے اس لیے خاص کہا ہے کہ وہ مغفرت چاہتے ہیں بالاسحار، اس وقت وہ اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، ہے نا. جو صحابہ تھے وہ جو مفسرین یہ لکھتے ہیں، مطلب ہم ان کا جو عمل ہے اپنے سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس وقت نہیں اٹھتا ہے، مطلب نماز کی پابندی کرتا ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے. جو اس وقت اسحار کے وقت پہ نہیں اٹھتا ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے دن کے کچھ گناہ ایسے ہیں جو اس کو اس وقت اٹھنے سے روکتے ہیں. اب یہ اس شخص کا ذکر ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے. مطلب یہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہم اس کو کیا ہے، وہ وقت کو تو چھوڑ دیجیے، ہم تو 5 وقت کی نماز کا بالکل کیا ہے، آج اس کو کیا ہے، اہتمام نہیں کرتے ہیں، ہے نا. تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو میں تمہیں مدد دوں گا. ایمان کا پلر نماز ہے. جب ہم نماز کو چھوڑ دیے، اب ہم کس کی طرف جائیں گے؟ شہوات کی طرف جائیں گے. پھر ہم اللہ کی اس وقت اٹھ کر مغفرت مانگیں گے؟ اللہ سے نہیں مانگیں گے.
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے کہ ہم کیا کریں گے یہ ساری کوالٹیز. اور قرآن پڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا, کلاس اٹینڈ کر لی, بلکہ ہر وہ چیز کو ہم دیکھیں کہ آج ہم نے جو سیکھا ہے ہم اس پر آج ہی عمل کرتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمارے زندگی کتنی رکھی ہے, کم از کم اس وقت تو ہم عمل کر لیں کہ ہم کیا کریں گے, صبر کریں گے. اور پھر صبر کس میں ہے؟ اللہ کے احکام کو فالو کرنے میں, اپنے آپ کو روکنے برائی سے اور مصیبت کے وقت, اور پھر سچ بولنا, اور پھر صدقہ کرنا, اور اللہ سے کیا ہے بخشش مانگنا. انشاءاللہ کوشش کریں گے نا. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. شاہد اللہ, شہادت دی, گواہی دی اللہ نے کیا؟ انہ لا الہ الا ہوا, کہ نہیں ہے اس کے سوا کوئی اور فرشتے اور واولو العلم, اور علم والے, قائما بالقسط, اور وہی حاکم ہے انصاف کے ساتھ. لا الہ الا ہو, نہیں ہے اس کے سوائے, العزیز الحکیم, زبردست حکمت والا. اب دیکھیں یہ سورہ ہی ہمیں شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ کس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کس طرح سے ایک ہے نا. یہ شروع سے ہم دیکھ رہے یہاں پہ اللہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے. اللہ گواہی دے رہا ہے کس بات کی؟ لا الہ الا ہو. اس سے بڑھ کر اور کوئی گواہی رہے گی؟ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر. مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر گواہی دیتا ہے اور اس کی گواہی اس معاملے میں بہت اہم ہے, اور وہ گواہی کیسی دیتا ہے؟ سچ کے ساتھ. مطلب اس کو کوئی جھوٹ ثابت نہیں کر سکتا ہے, وہ بالکل سچی گواہی ہے. تو اللہ کیا ہے, قرآن میں بہت سی چیزوں کی قسم کھاتا ہے نا, لیکن کیا ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے کہ وہ فجر کی قسم کھاتا ہے, سورج کی, ستاروں کی, یہ ساری چیزوں کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیوں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے؟ کیونکہ وہ ساری چیزیں بہت خوبصورت ہیں اس کے لیے نہیں, اس لیے کہ وہ ساری چیزیں اس حق بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے. اس لیے اللہ کائنات کی کسی بھی چیز کو لے لیجئے, وہ ساری چیزیں یہ گواہی دیتی ہے. کس بات کی گواہی دیتی ہے؟ لا الہ الا ہو. تو اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اس قسم سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ یہاں گواہی دیتا ہے. اور گواہی کون دیتے ہیں اس بات کی؟ فرشتے دیتے ہیں, وَأُولُو الْعِلْمِ, اور جو علم والے ہیں وہ دیتے ہیں. اور کیا کہ اللہ ایک ہے, قائماً بالقسط, اور اللہ کیا ہے؟ حاکم ہے. کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں, یہ کائنات جو بنائی ہے, یہ ساری چیزیں اللہ نے ایک انصاف پر قائم ہے. مطلب حق انسان اس وقت قائم کر سکتا ہے, ہم آج انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں تو جسٹس یا قسط اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہم اس اہم اصول کو مانیں گے. اور وہ اہم اصول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ اصول, یہ کوڈ, اگر ہم اس کو اگر اپنی لائف میں, اور یہ صرف یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اپنی زبان سے اس کلمے کو ادا کر دیا, اس کو اپنا عملی ثبوت دینا ہوگا, ہے نا, کہ ہم نے اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے سوائے کوئی نفع دینے کے برابر نہیں ہے, نہ کوئی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اس کے جیسا علم کسی کا نہیں ہے, اس کے جیسی حکمت کسی کی نہیں ہے. یہ ساری باتوں کو, اور جو اس نے ہمیں, جو طریقہ اس نے ہمیں بتایا ہے, اس طریقے پہ عمل کرنا, چلنا, یہ ہے اس کلمے کا حق ادا کرنا ہے. یہ اس کا, اور اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ وہ اسلام ہے. تو اسلام دراصل کیا ہے؟ اسلام دراصل کیا ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کو کیا کرنا ہے؟ اس قانون کی اطاعت کرنا ہے, وہ اسلام ہے. اسلام کا لفظی معنی کیا ہے؟ اپنی مرضی کو کیا کرنا ہے؟ اپنی مرضی کو اس کے حوالے کرنا ہے. یہ ہے اسلام کا مطلب. تو اللہ فرماتا ہے, اور یہ عدل کو قائم کرنے کے لیے, انصاف کو قائم کرنے کے لیے کن دو چیزوں کی, دیکھیے ہر آیت کے بعد وہاں جو اللہ کی جو صفت سوٹ ہوتی ہے اس کو یوز کیا گیا. پیچھے ہم نے پڑھے وہ عزیز شدید العقاب ہے نا. اب عزیز الحکیم ہے, یہاں پہ کیا ہے؟ العزیز الحکیم.
یہ دو صفت بہت ضروری ہے. کس چیز کے لیے؟ انصاف کو قائم کرنے کے لیے. حکمت کی بہت ضرورت ہے نا. کچھ چیزیں ہمیں جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ناانصاف ہے، لیکن وہ ہماری حکمت میں نہیں ہے. ہم وہ اس کی حکمت کو ہم نہیں جانتے، اللہ کے علم کو ہم نہیں جانتے، لیکن اس کا جو فیصلہ ہے وہ کس پہ قائم ہے؟ قسط پہ ہے. اور وہ حکیم ہے، وہ جاننے والا بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے. العزیز الحکیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ دین ایک ہی ہے، اسلام ہے. اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے اپنی مرضی کو اس کے آگے کر دینا. تو اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے. دین کا مطلب ہوتا ہے، دین کا مطلب مذہب نہیں ہے. دین کا مطلب ہے، قرآن میں دین جو لفظ ہے وہ دو معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک ہے ججمنٹ یا فیصلہ، ارأیت الذی یکذب بالدین، اور ایک ہے لکم دینکم ولی دین. تو ایک میں کیا لفظ میں آیا ہے معنی میں؟ فیصلہ. اور ایک ہے دین مطلب طریقہ. تو یہ ہے کہ اللہ نے کیا ہے، ان الدین، یہ دین الاسلام جو ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ کوئی نیو ریلیجن مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہی طریقہ ہے جو آدم علیہ السلام سے کیا ہے چلا آ رہا ہے. یہ سارے آپ بیک گراؤنڈ میں یہ رکھیے کہ یہ ان کو کیا ہے، یہ جو نصارہ ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسلام دین جو ہے کوئی نیا مذہب نہیں ہے. یہ مذہب تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، شروع سے ہی جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر یہ دین کیا ہو گیا؟ مکمل، کمپلیٹ ہو گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اللہ کے نزدیک صرف یہی طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پسندیدہ ہے اور وہی ایک طریقہ ہے. اس کے سوا ہر وہ طریقہ جو اسلام سے کیا ہے ٹکراتا ہے، وہ سارا وہ راستے کیا ہے؟ وہ جہالت ہے اور وہ گمراہی ہے. طریقہ صرف ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. بالکل صاف ہے. اور کیا ہے کہ یہاں پہ پیچھے آیت میں بتایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. اس کا ترجمہ پڑھیے. دیکھیں یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ دین اللہ کے سامنے کیا ہے؟ ایک ہی ہے. اور یہ جو دین میں جو اختلاف آیا یہ اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا. علم آنے کے بعد ہی وہ کیا ہے؟ وہ اختلاف میں پڑ گئے. یہ جو یہود اور نصارہ، پیچھے البقرہ میں بھی ہم نے پڑھے کہ یہود نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے. نصارہ یہود کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ کسی چیز پر نہیں ہے. علم آنے کے بعد کس چیز کے علم کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ اللہ نے یہی دین شروع سے رکھا ہے کہ اللہ ایک ہے. لیکن اس کے اندر اختلاف کیوں آیا؟ اس میں اختلاف اس لیے نہیں آیا کیونکہ وہ اگنورنٹ تھے یا ان کو کسی چیز کی معلومات نہیں تھی. علم آنے کے بعد وہ اپنے آپس میں کیا ہے؟ وہ فرق کرنے لگے. کس وجہ سے فرق کرنے لگے آپس میں؟ حسد کی وجہ سے. بغیم بینہم ومن یکفر بآیات اللہ. اور جو اللہ کے آیتوں کے ساتھ کفر کرے گا تو اللہ کیا ہے؟ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. فإن حاجوکا، پھر اگر وہ آپ کے پاس آئے، فقل اسلمت وجہی للہ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے جھکا دیا وجہی للہ، اپنا منہ اللہ کے سامنے، ومن اتبع، اور جنہوں نے میری پیروی کی، وقل للذین اوتوا الکتاب، اور آپ اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، والامیین، اور جو ان پڑھ ہے، اسلمتم، کیا تم اسلام لائے؟ فإن اسلموا، پھر اگر وہ اسلام لائے، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پر ہے. وإن تولوا، پھر اگر وہ پھر گئے، فإنما علیک البلاغ، تو پھر آپ پر ان کو صرف پہنچا دینا ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا اور اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. اب یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ ساری حجت کیا ہے؟ ان کو کیا ہے؟ ان کو یہ دلیل دی گئی ہے، ان کو یہ حجت پیش کی گئی ہے. لیکن اگر ان ساری حجتوں کے باوجود
وہ حق کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، مطلب وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو پھر کیا کرے؟ کوئی زور زبردستی کرے؟ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے کیا ہے؟ جھکا دیا ہے۔ مطلب کیا ہے چہرہ اللہ کے سامنے جھکانا؟ مطلب اپنی مرضی کو کیا ہے اللہ کے سامنے جھکانا، مطلب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا۔ میں نے تو یہ کر لیا ہے، اور میرے ساتھ وَمَنِ اتَّبَعَ، اور جو میری پیروی کرنے والا ہے وہ وَكُلِّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ ان لوگوں سے جو جن کو کتاب دی گئی، مطلب جو یہود اور نصارہ ہے، اور جو امی، مطلب ان سارے لوگوں کو شامل کیا۔ امی مطلب جو مشرک تھے ان کو بھی، یہود نصارہ مشرک سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس بات کو مانتے ہو، کس بات کو مانتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے آگے اپنا چہرے کو جھکانے کا مطلب کیا ہے کہ اس بات کو ماننا ہے۔ تو کیا چیز انسان اپنے عمل سے وہ کیسے ثابت کرے گا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ کیا کس بات سے ثابت کرے گا؟ وَمَنِ اتَّبَعَ، اگر ہم اس بات کو مانتے تو ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس کا عملی ثبوت کیسے دینا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی اتباع کر کے۔ لیکن یہ یہود اور نصارہ کیا کرتے تھے؟ وہ مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ شریک کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کو کیا ہے وہ ساری یہ دلیل، یہ ساری ثبوت گواہی کو دیکھنے کے باوجود، علم آنے کے باوجود وہ کیا ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ تو اگر تمہیں اپنا ثبوت دینا ہے کہ تم کیا ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم نے اسلام لایا؟ تو یہ کیسے معلوم پڑے کہ وہ اسلام لائے نہیں؟ اگر وہ رسول کی اتباع کرے تو وہ کیا ہے؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر ہے۔ مطلب اگر کوئی اسلام کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا اور رسول کی اتباع کرنا، وہ ہے اسلام، ہے نا؟ مطلب اپنی مرضی نہیں، ہر چیز میں اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ اللہ کے رسول سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی میں وہ سارے اصولوں کی ثبوت دے کر وہ ہمیں دکھا کر گیا کہ ہمیں زندگی کو کس طرح سے جینا ہے۔ تو اگر وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ ہدایت پر ہے، لیکن اگر وہ نہیں مانے تو پھر آپ کو کیا ہے؟ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور واللہ بصیر بالعباد، پھر اللہ ان کو دیکھ لے گا، اپنے بندوں کو تو اللہ دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر گئے کس بات سے؟ اگر وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسلام میں کوئی کمپلشن نہیں ہے، لیکن ہمارا ڈیوٹی ہے کہ ہم کیا ہے ان کو خبردار کر دے، پہنچا دے، اور پھر وہ کیا ہے واللہ بصیر بالعباد، پھر اللہ پہ چھوڑ دے کہ وہ پھر اپنے بندوں کو تو دیکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔